نور کے رہنے والوں نبی کے غلاموں، یہ محفل بڑے پیر کے نام پر سجائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے یار، سبحان اللہ۔ کن کے نام پر سجائی ہے؟ بڑے پیر کے نام پر، جو کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ غوث اعظم کے نام پر محفل کو سجایا، غوث اعظم کے نام پر محفل کو رچایا، غوث اعظم کے نام پر آ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ تو کرم میرے بڑے پیر کا ہے، یہ تو کرم ولیوں کے سردار کا ہے، جو غوث اعظم نے اپنی محفل میں بلا لیا۔ سبحان اللہ سبحان نہ اللہ۔ جانے کتنے لوگ اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگ اپنے گھروں پر سو رہے ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگ چوراہوں پر بیٹھنے کے بعد اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگ اپنے فون میں لگنے کے بعد اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوں گے۔ اور آپ کا خیال ہوگا کہ مولانا عادل صاحب قبلہ نے محفل کے لیے کہا تھا، محفل کو سجایا ہے اس لیے ہم محفل میں آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولانا عادل آپ کو محفل میں نہیں بلا سکتے، مولانا نور محمد صاحب قبلہ آپ کو محفل میں نہیں بلا سکتے، شاعر اسلام زبیر رضا حسانی آپ کو محفل میں نہیں بلا سکتے، میں آپ کو محفل میں نہیں بلا سکتا۔ کس کی کیا مجال جو محفل میں بلائے؟ یہ کرم تو ولیوں کے سردار کا ہے، جو اپنی محفل میں بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عارف القادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ یہ کرم غوث اعظم کا ہے، جی کا کرم ہے غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کون ہے بڑے پیر۔ جب تک نہیں بولیں گے سبحان اللہ، کون ہے بڑے پیر؟ کون نہیں جانتا غوث اعظم کی عظمت کو؟ اما شان تو یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے، چاند نظر آئے، نبی کا غلام رہنے والا ہو شہر مراد آباد کا، نبی کا غلام رہنے والا ہو شہر رامپور کا، نبی کا غلام رہنے والا ہو شہر بریلی کا، نبی کا غلام رہنے والا ہو صوبہ اتر پردیش کا، نبی کا غلام رہنے والا ہو صوبہ راجستھان کا، نبی کا غلام رہنے والا ہو صوبہ ایم پی کا، نبی کا غلام رہنے والا ہو جھارکھنڈ کا، نبی کا غلام رہنے والا ہو چھتیس گڑھ کا۔ لیکن جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، نبی کے غلام، نبی کی عاشق، نبی کے دیوانے غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں۔ کوئی غوث کے نام پر پتیلا بناتا ہے، کوئی غوث کے نام پر نیاز کراتا ہے، کوئی غوث کے نام پر سبیل کا اہتمام کرتا ہے، کوئی غوث کے نام پر قرآن کی تلاوت کراتا ہے، کوئی غوث کے نام پر غریبوں کو کھلاتا ہے، کوئی غوث کے نام پر مساکین کا سہارا بنتا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے جو غوث کی محفل کو سجائے؟ ہماری کیا حیثیت ہے جو غوث کے نام پر نیاز کرے؟ ہمارا یہ کرم دنیا دار کا نہیں، یہ کرم تو بغداد والے شہنشاہ کا ہے۔ کرم بغداد سے ہوتا ہے، محفل ادھر ہم سجا لیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تاریخ بتاتی ہے بڑے پیر کے بچپن کا عالم ہے۔ زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپن کا عالم میرے بڑے پیر کا۔ اس وقت کے اندر ایک اپنے وقت کے قطب جن کا نام ہے سید محمد
نبی کے غلام کون ہے یہ سید محمد کا کیس؟ بولے یا سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان کون ہے یہ سید محمد کا کیس؟ میرے غوث کے بچپن کا عالم سید محمد کا کیس رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑھاپے کا عالم ہے۔ داڑھی مبارک سفید ہو چکی ہے، تاریخ بتاتی ہے اپنے وقت کے کتب بھی ہیں، اپنے وقت کے ابدال بھی ہیں، اپنے وقت کے ولی کامل بھی ہے۔ غوث اعظم کا بچپن کا عالم ہے سید محمد کا کیس رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ جب جلسے کے اندر خطاب فرمایا کرتے، تقریر کیا کرتے، ایک انسان نہیں آتا، 1000 انسان نہیں آتے، بلکہ تاریخ بتاتی ہے لاکھوں کا مجمع سید محمد کا کیس کی تقریر کو سننے آیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث کا بچپن، آپ کا بڑھاپا، میرے بڑے پیر گئے ہیں علم حاصل کرنے، بولے 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 یا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم نکلے نبی کی شریعت کے علم کو حاصل کرنے۔ تاریخ بتاتی ہے بچپن کی اندر جیسے ہی سنا کہ ایک اللہ والے ہیں جن کا نام کاکیس ہے، وہ جلسہ کرتے ہیں، لوگ سننے آتے ہیں، غوث اعظم نے خیال کیا چلو میں بھی کاکیس کی تقریر کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، اگر بستی کے اندر جلسہ سجے تو سب سے پہلے مدرسے کے طلبہ آتے ہیں۔ حق بات ہے۔ وہ طالب علم جو اگر فجر کے بعد اٹھے تو آنکھ کھلے تو سب سے پہلے رب کے قرآن کو پڑھے۔ وہ طالب علم اگر نماز ظہر کے بعد پڑھے تو اپنے باپ کی تعریف نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کو پڑھے۔ وہ طالب علم اگر عصر بعد پڑھے تو نبی کی نعت پڑھے، مغرب بعد پڑھے تو رب کا قرآن پڑھے، عشاء بعد پڑھے رب کا قرآن پڑھے، فجر بعد پڑھے رب کا قرآن پڑھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ادھر یہ قرآن پڑھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر یہ قرآن پڑھتا ہے کے اندر تو یہاں تک پڑھا، تفسیر روح البیان کی اندر لکھا ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر کی اندر لکھا ہے، لکھا جاتا ہے علماء بیان فرماتے ہیں جب کسی بستی کی اندر قوم گناہ کرنے لگتی ہے، گناہوں کی کثرت کرنے لگتی ہے، آہاں قوم شراب پینے لگے، زنا کی اڈوں کو آباد کرنے لگے، عیاشی کی اڈوں کو گرم کرنے لگے، جب قوم گناہ کرتی ہے، گناہوں پر معمور ہو جاتی ہے تو میرا اللہ اس بستی پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بستی پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ جیسے اسی بستی کا رہنے والا چھوٹا سا بچہ مصطفیٰ کے گھر تشریف لے جاتا ہے، مدرسے کے اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد اللہ کے قرآن کو اٹھاتا ہے، قرآن کو اٹھانے کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب یہ قرآن کو پڑھنے والا نبی کا وفادار، نبی کا غلام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، مورخین لکھتے ہیں ادھر یہ سورہ فاتحہ نبی کے گھر کے اندر پڑھتا ہے، اللہ اس قوم کے اوپر سے اس عذاب کو جو نازل فرمانے والا تھا 20 سال تک قرآن کی برکت سے معرف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی سید محمد کا کیس رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کی تعلیم کو دیا کرتے،
बड़े पीर गए थे इल्म दीन को हासिल करने के लिए। तारीख बताती है जैसे ही पता चला कि काकेश की महफिल सजी है, काकेश ने जलसा सजाया है, हाँ हाँ चलो चलो नबी का जलसा सुनते हैं, हाँ हाँ चलो चलो नबी की महफिल को समाअत करते हैं, हाँ हाँ चलो चलो सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तकरीर को सुनते हैं। तारीख बताती है, उलमा बयान फरमाते हैं जैसे ही सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह तकरीर कर रहे थे, मेरे बड़े पीर सामने से तशरीफ लाए। सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मुरीदीन को हुक्म दिया, आए मेरे मुरीदीन जाओ, अब्दुल कादिर आ रहा है, इस अब्दुल कादिर को रोक दिया जाए। तारीख बताती है मुरीदीन ने गौसे आजम को रोका, बाहर कर दिया गया। गौसे आजम बाहर खड़े रहे, कुछ देर खड़े रहे, कुछ देर के बाद दोबारा आना शुरू किया, फिर वही हुक्म दिया कि अब्दुल कादिर को रोक दिया जाए। गौसे आजम को रोका गया, फिर वही खड़े रहे, कुछ देर के बाद तीसरी मर्तबा आना शुरू किया, फिर हुक्म दिया अब्दुल कादिर को रोक दिया जाए। गौसे आजम को रोका गया, तीसरी मर्तबा जैसे ही गौसे आजम आने लगे, मुग़ियत मोहम्मद काकेश ने कहा अब्दुल कादिर को पकड़ कर मेरे पास लाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा लाओ? मेरे पास। मुरीदीन ने सोचा कि हाँ हाँ हमारे बड़े पीर, हाँ हाँ हमारे पीर इस बच्चे पर सख्ती करेगी, तंबीह की जाएगी कि मना किया माना नहीं। लेकिन नहीं जानता था बड़े पीर की अजमत क्या है, बड़े पीर का मकाम क्या है, मेरे गौस की शान क्या है। तारीख बताती है जैसे ही सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह की महफिल में गौसे आजम को लाया गया, सैयद मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुक्म दिया, ऐ लोगों तुमको पता नहीं अल्लाह का वली आ रहा है, वली काबिल की खड़े होकर के ताज़ीम करो। पूरा मजमा खड़ा हो गया, काकेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह खड़े हुए, गौसे आजम को मिंबर पर बुलाया, बुलाने के बाद सीने से लगा लिया, पेशानी का बोसा दिया, इरशाद फरमाया ऐ लोगों ये वो ज़ात है जो मेरे बाद दुनिया के अंदर अल्लाह इनको वलियों का सरदार बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा मौलाना आरिफुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हुआ भी वही, अल्लाह ने बड़े पीर को वलियों का सरदार बनाया। अमा उनकी शान तो ये है, उनका मकाम तो ये है, उनकी बुलंदी तो ये है, उनका रुतबा तो ये है। जैसे एक मर्तबा गौसे आजम की माँ ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे बेटा, ऐ मेरे जान, ऐ मेरे लखते जिगर, जब तुम छोटे थे बचपन का आलम था, मैं देखा करती थी अचानक तुम मेरी गोदी से गायब हो जाया करते थे और गायब होने के बाद आसमान के चांद में चले जाते। कहा जाते आसमान के चांद में, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटा, ऐ मेरे लगते जिगर, तुम्हारी माँ चाहती है कि जिस तरह अपने बचपन के अंदर आसमान के चांद में जाकर छुपा करते, आसमान के चांद में जाकर के छुपा करते, ऐ मेरे लाल आज भी जाओ आसमान के चांद में जाकर के छुप जाओ। तुम्हारी माँ देखना चाहती है, तुम्हारी माँ देखना चाहती है, उन लम्हात को याद करना चाहती है। तारीख बताती है बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ वो मेरा बचपन था, बचपन जो आसमान के चांद में मैं जाया करता था। ऐ माँ तुम्हारे बेटा अब्दुल कादिर को तुम्हारे रब ने वो ताकत अता फरमाई है, वो पावर अता फरमाई है कि आज अब्दुल कादिर आसमान के चांद में नहीं जाता, बल्कि आसमान के चांद की तरह अगर 1000 चांद भी हो तो अब्दुल कादिर के दामन
مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث البرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کرم بڑے پیر کا ہے۔ کن کا کرم ہے؟ زور سے بولے۔ 11ویں مناتے ہیں، سب مناتے ہیں، اور یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا مقدر ہے۔ اے سنیوں، ناز کرو اپنی قسمت پر کہ اللہ نے نبی عطا فرمایا تو نبیوں کا تاجدار دیا، اور ولی عطا فرمایا تو ولیوں کا سردار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناز کرو اپنے مقدر پر۔ غوث اعظم کی 11ویں ہم مناتے ہیں، اللہ نے یہ ہمارے مقدر میں لکھی ہے۔ اور بتلاؤں کیوں مناتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بتلاؤں کیوں مناتے؟ مورخین لکھتے ہیں بڑے پیر کی ظاہری زندگی ہے، بولے یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہری زندگی ہے۔ مریدین تشریف فرما ہے، میرے بڑے پیر علیہ الرحمت و رضوان ایک درخت کے قریب گئے۔ درخت کے پاس جانے کے بعد بڑے پیر نے درخت کے کچھ پتے توڑے۔ درخت کے کچھ پتے توڑے، پتے توڑے۔ پتے توڑنے کے بعد بڑے پیر نے ان پتوں کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا۔ مریدین نے اتنا دیکھا، دیکھنے کے بعد ساتھ ہی واپس آ گئے۔ کچھ وقت گزرا، بڑے پیر کی محفل سجی۔ عرض کیا، آئے ولیوں کے سردار، اے غوث اعظم، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں، مریدوں جو معلوم کرنا ہو معلوم کرو۔ مریدین نے کہا کہ آقا فلاں دن آپ کے ساتھ گئے تھے، ساتھ گئے تھے، آپ نے درخت سے کچھ پتے توڑے۔ آقا درخت سے پتے توڑنے کے بعد ہوا میں اڑانا شروع کر دیا ہے۔ میرے آقا ان پتوں پر کچھ لکھا نہیں تھا، اڑانے کا مقصد کیا تھا؟ جی، کچھ نہیں لکھا، آقا پھر اڑانے کا مقصد کیا؟ اگر لکھا ہوتا، چھپا ہوتا تو سمجھ جاتے کوئی نہ کوئی راز ہوگا، لیکن آقا اللہ نے آپ کو بڑا پیر بنایا ہے، ولیوں کا سردار بنایا ہے، کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ آپ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آقا وجہ تو بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ آقا مقصد تو بتاؤ، مقصد کیا ہے؟ آقا مطلب تو بتاؤ، مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مریدین، اے میرے عاشقوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی کی نعتیں پڑھنے والوں، نبی کے گیت گانے والوں، اگر سنتے ہو کہ پتے اڑانے کا مقصد کیا ہے، بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، ان پتوں پر کچھ لکھا نہیں تھا، وہ الگ بات ہے، کچھ چھپا نہیں تھا، وہ الگ بات ہے۔ مریدین نے کہا، آقا پھر وجہ کیا تھی؟ بڑے پیر فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم کو خبر ہونی چاہیے کہ چاند نظر آ چکا ہے، انہی پتوں کے ذریعے اپنے عاشقوں کو 11ویں کی دعوت دے رہا ہوں۔ اب جو 11ویں مناتے ہیں، ناز کرے مقدر پر کہ دعوت کسی اور کی نہیں، دعوت بڑے پیر کی ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت
माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कोई कहे कि हम नहीं मनाते तो हम कहते भाई इसमें हमारा क्या कसूर है, तेरी किस्मत है तू जाने, तेरी किस्मत है तू जाने। यह हमारी किस्मत है कि गौस पाक का सदका मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमा तुम तो आशिक हो गौस के, तुम तो दीवाने हो गौस के। गौस की बारगाह तो वो बारगाह है जहाँ पर बड़े बड़े आए, अल्लाह ने वली बना दिया। बड़े बड़े आए, अल्लाह ने वली बना दिया। मेरे गौसे पाक किसी रास्ते से गुजर रहे, एक चोर की नजर पड़ी कि अब्दुल कादिर का जुब्बा बड़ा कीमती है। अपने वक्त के अंदर मेरे बड़े पीर सबसे ज्यादा कीमती कपड़ा पहना करते थे। सुभान अल्लाह सुभान। बताती उतना महंगा कपड़ा उस वक्त के अंदर जो बादशाह ना पहनता था, उस कपड़े को मेरे गौसे आज़म पहना करते थे। चोर की नजर पड़ी कि जुब्बा, अरे बोले यार जुब्बा बड़ा कीमती है, अगर हाथ लग गया तो जुगाड़ बन जाएगा। अगर जुब्बा मिला तो कुछ पैसे हासिल आ जाएंगे। गौसे आज़म निकल रहे थे रास्ते से, नजर पड़ी कि इस जुब्बे को पाना है। क्या करना है? जुब्बे को पाना है। आज भी होते कुछ लोग पहले ताड़ लेते हैं कि इसको हासिल करना है, लेकिन अच्छी चीज है तो अच्छी बात है, अच्छी चीज है तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ताड़ने से गले में जूतियों का हार भी पड़ जाता है। आए नबी के गुलामों, अगर ताड़ना है तो अच्छा ताड़ना, अगर कोशिश करना है तो अच्छा करना, ताकि अगर मिले तो गौसे आज़म की गुलामी मिल जाए। गुलामी मिली तो यहां भी बेड़ा पार और वहां भी बेड़ा पार। इरादा किया तो गौसे आज़म का जुब्बा बड़ा कीमती है। एक रास्ते से गौसे आज़म निकले, चुराने के नियत से पकड़ा गौसे आज़म का जुब्बा। जानता नहीं था इनकी शान क्या है, इनका मकाम क्या है, इनका रुतबा क्या है। ख्याल किया, बाजार के अंदर बड़े पीर के जुब्बे को देखा था, नजर पड़ी बड़ा कीमती है। जब इसे ताड़ने लगा ताड़ने लगा ताड़ने लगा कि कहीं अकेले मिलेंगे छीन लूंगा, कहीं अकेले मिलेंगे कब्जा कर लूंगा, कहीं अकेले मिलेंगे उतार लूंगा। ताड़ता रहा ताड़ता रहा। गौसे आज़म एक रास्ते से निकले थे अकेले, पता नहीं था इनका मकाम क्या है, इनकी शान क्या है। जैसे ही अकेला देखा, मौके को गनीमत जाना, ख्याल किया कि अब मौका अच्छा है, मौके को गनीमत जान लिया जाए, अब जुब्बे को छीन लिया जाए। छीनने के लिए से जैसे ही पकड़ा था गौसे आज़म का जुब्बा, अल्लाह की इज्जत की कसम, इधर जुब्बे का पकड़ना था, उधर मेरे गौस की निगाह आसमान की जानिब उठी। बड़े पीर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मौला, पकड़ना इसका काम था, पकड़ना इसका काम था, इसके दिल के अंदर मोहब्बत डालना तेरा काम है। तारीख बताती है इधर जुब्बा पकड़ा था चोरी की नियत से। बड़े पीर अर्ज करते हैं, मौला पकड़ तो लिया है, बेशक पकड़ तो लिया है, लेकिन मौला अब छूटने ना देना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पकड़ा अपनी मर्जी से, लेकिन छूट ना पाए। बड़े पीर की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उसी जुब्बे का लगना
اسی کی برکت سے اس چور کو ولی کامل بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مفتی عارف القادری، نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ بہت کو. شان کسی اور کی نہیں، کن کی ہے؟ بڑے پیر کی. جن کے نام پر محفل کو سجا کر بیٹھے ہو. سبحان اللہ. اما یہ تو کرم ان کا ہے جو رات کی تاریکی میں انہی کے نام پر بیٹھے ہیں. بے شک حق ہے. ان کی شان تو یہ ہے، ان کا مقام تو یہ ہے، ان کا رتبہ تو یہ ہے. تاریخ بتاتی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں، میرے بڑے پیر علیہ الرحمت والرضوان کے دروازے پر ایک مرتبہ ایک سائل آیا. آنے کے بعد سوال کیا، سلام کیا، پھر سوال کیا. تاریخ بتاتی ہے غوث پاک کے در سے عطا کر دیا گیا. لیکن غوث اعظم نے اس کے سلام کا جواب ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 بار ارشاد فرمایا. جی کتنی مرتبہ دیا؟ 2 مرتبہ. 2 بار. سائل پلٹا، کہنے لگا آقا سلام تو ایک بار کیا ہے، 2 مرتبہ جواب کیوں؟ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں، آنے والی یہ تو بتا، تو اب سے کچھ سال پہلے اس دروازے پر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آنے والے نے کہا کہ آقا آیا تو تھا. بڑے پیر فرماتے تو نے سلام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہنے لگا آقا سلام تو کیا تھا. بڑے پیر فرماتے تیرے سلام کا جواب ملا تھا کہ نہیں ملا؟ کہنے لگا آقا جواب نہیں ملا. غوث اعظم فرماتے ایک جواب تو اس سلام کا ہے جو تو نے اب کیا ہے، ایک سلام اس جواب کا، ایک جواب اس سلام کا ہے جو تو نے پہلے کیا تھا. کہنے لگا آقا موجود نہیں تھے، آقا اس وقت آپ تو نہیں تھے، میں تھا. اور آپ کے دروازے پر گھر کے اندر بھیک دینے والی آپ کی ماں تھی. اے میری آقا آپ نے کہاں سے سن لیا؟ آپ نے کہاں سے سن لیا؟ تاریخ بتاتی ہے، بڑے پیر ارشاد فرماتے اے آنے والا میں کہیں اور نہیں تھا بلکہ اپنی ماں کے شکم میں تھا. اے میرے پیارے کان کھول کر کے سنو، وہ بڑے پیر جو ماں کے شکم میں رہنے کے بعد دروازے پر آنے والے سائل کو پہچان لے، دروازے پر آنے والے سائل کے سلام کے جواب کو بھی دے، یہ بھی پہچانے انہیں کیا سوال کیا تھا، سلام کیا تھا. میرا وجدان تو یوں کہتا ہے جب غوث اعظم ماں کے شکم میں رہنے کے بعد دروازے پر آنے والے سائل کو پہچان سکتے ہیں. آج رات کی تاریکی میں وہ اس کے نام پر بیٹھے ہیں، محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں، انہی بڑے پیر کے نام پر نہ اپنے مال کو بھی خرچ کر رہے ہیں، انہی بڑے پیر کے نام پر آرام کو بھی خرچ کر رہے ہیں، انہی بڑے پیر کے نام پر اپنے ٹائم کو بھی خرچ کر رہے ہیں، انہی بڑے پیر کے نام پر اپنے مال کو بھی صرف کر رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم جب بڑے پیر ماں کے شکم میں رہنے کے بعد دروازے پر آنے والے سائل کو پہچان سکتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ماں بیٹے سے بھاگتی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگتا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگتا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا. میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے عالم یہ ہوگا اگر کسی کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی اپنے باپ کے پاس جائے گا، کہے گا اے میرے باپ دنیا کے اندر تو نے میری پرورش کیا ہے، ہر غم کو برداشت کیا ہے، دنیا کے اندر میری تکلیف کو سہا ہے، میرے خاطر مشقت کو اٹھایا ہے، ایک نیکی عطا کر دو تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. باپ کہے گا آگے تلاش کر، ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی آگے تلاش کر، بھائی کے پاس جائے گا، بھائی کہے گا آگے تلاش کر، یار کے پاس جائے گا، یار کہے گا آگے تلاش کر. اللہ کی عزت کی قسم اس مشقت کے عالم میں، اس مشقت کے عالم میں، اس دشواری کے عالم میں بڑے پیر پہچان لے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اے غلام تھا، اے مولا میرے نام پر محفل کو سجایا تھا، میرے نام پر بیٹھا تھا، لنگر کو لٹایا تھا، انین کو قربان کیا تھا، آرام کو قربان کیا تھا. اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے جا میرے عبد القادر کے صدقے جنت میں چلا جا.
رسالت علماء اہل سنت. پتہ چلا انہی بڑے پیر کے صدقے اللہ ان کی عاشقوں کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے. ان کی شان تو یہ ہے، ان کا مقام تو یہ ہے. ایک آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں، توجہ ہے آپ کی یا ختم کریں؟ جی توجہ ہے آپ کی؟ آئے ہندوستان میں بیٹھے نا آپ، محبت سے بولے یا رسول اللہ. آیا ایک بڑے پیر کی بارگاہ میں کہنے لگا آقا آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. جی مرید ہونا چاہتا ہوں. آج بھی لوگ مرید ہوتے ہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں، اور عالم تو یہ ہے اللہ معاف فرمائے جس کے ہاتھ میں جتنی انگوٹھیاں واہ اتنا ہی بڑا پیر نظر آتا ہے. جس کے گلے میں 10 مالائیں وہی دنیا کا پیر نظر آتا ہے. ہم نے دیکھا ہے نماز ایک ٹائم کی پڑھتا نہیں، فجر غائب، عصر ظہر غائب، عصر غائب، مغرب غائب، عشاء غائب، عورتوں کے پاس بیٹھا ہے، قدم دباتا ہے، قدم دباتا ہے، سروں پر ہاتھ رکھتا ہے. کان کھول کر کے سنو، جو عورت کے سر پر ہاتھ بھی رکھے اللہ کی عزت کی قسم گنڈا تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا. حق بات ہے، بالکل حق بتایا، حق فرمایا حضرت ماشاءاللہ. ہاں وہ گنڈے، وہ دلال اگر کہیں پھنس جائیں تو اعلان کرتے ہیں یہ شریعت والے ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں. مولویوں کی اور پیروں کی بنتی نہیں. میں کہتا ہوں نادان، طریقت تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. طریقت پانے کے لیے ضروری ہے پہلے شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. اگر شریعت نہیں ہوگی تو طریقت